We were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes. اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، قطری حکومت کا کہنا ہے کہ 28 دن کے کھیل کے لیے ہم اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے اور قطر تمام اقوام عالم کو اپنی سرزمین پر خوش آمدید کہتا ہے، مگر سب پر لازم ہوگا کہ وہ ہمارے مذہب اسلام اور ملکی شرعی قوانین کا احترام کریں، اور قطر ہر لحاظ سے خود مختار ملک ہے۔ عالمی فٹ بال کپ میں نہ تو ہم اپنے ملک میں ہم جنس پرستوں کے پرچم لہرانے کی اجازت دے سکتے ہیں اور نہ ہی شائقین کو غیر مناسب لباس پہننے اور سرعام شراب نوشی کی اجازت دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہمارے مذہب اسلام اور ہمارے ملکی قوانین کے منافی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ دنیا کا واحد فیفا ورلڈ کپ ہے جسے دنیا کے 500 بڑے چینلز پر دکھایا گیا اور تاریخ میں پہلی بار ناچ گانے کے بجائے قرآنی آیات کی تلاوت سے ورلڈ کپ کا آغاز کیا گیا۔ خواتین و حضرات، قطر نے ایک معذور قاری سے افتتاح کروا کر دنیا بھر کے معذور افراد کے حوصلے بلند کر کے اپنی ترجیحات کی وضاحت کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی امریکی نامور اداکار مورگن فریمین قطر فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کے افتتاحی تقریب کا آغاز کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف اقوام مذہب اور ثقافتیں کیسے اکٹھا رہ سکتی ہیں، تو یہی قطری بچہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت سے جواب دیتا ہے، اور اس جواب سننے کے بعد ہالی ووڈ ایکٹر مورگن فریمین نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین کرام، قطر کو آج سے 12 سال پہلے یعنی 2010 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ ان 12 سالوں میں جدید مراحت پر مشتمل نئے اسٹیڈیمز، ہوٹل، شاپنگ مال، فین زون اور رہائش گاہوں کی تعمیر و تیاری کی مد میں قطر اب تک تقریباً $300 بلین خرچ کر چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین ورلڈ کپ ہے اور اس کی لاگت ماضی کے تمام ورلڈ کپ کی کل لاگت سے بھی زیادہ ہے۔ ان دنوں دوحہ کا ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے، جہاں ہر روز 900 سے زائد مسافر طیارے اتریں گے اور ایک اعداد و شمار کے مطابق 12 لاکھ لوگ قطر کو وزٹ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قطری حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اپنے ملک میں ہر کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آنے والوں کو ہماری روایات کا احترام کرنا ہوگا۔ محض 28 دن کے لیے ہم اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، قطر مسلسل دنیا کو حیران کر رہا ہے کیونکہ کھیلوں کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کو دعوت اسلام کا ذریعہ بنا دیا۔ دنیا بھر سے سینکڑوں علماء کرام اور اسکالرز منگوائے گئے جو کہ مختلف زبانوں میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ 2000 مقامی علماء کرام بھی فٹ بال ورلڈ کپ کی ڈیوٹی کریں گے۔ ملک بھر کے مساجد کے مؤذن تبدیل کر کے دلکش آوازوں والے مؤذن مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تمام مساجد کو اسلامی میوزیم طرز پر پیش کیا جائے گا، جہاں کسی بھی وقت کوئی اور آ کر معلومات لے سکے گا۔ ملک بھر میں قرآنی آیات، حدیث، تاریخ اسلام کو نمایاں کر کے فلیکس اور بل بورڈ لگائے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے تراجم مختلف زبانوں میں اور اسلامی تاریخ و سیرت کی کتب بانٹی جا رہی ہیں، اور ہر اسٹیڈیم میں نماز کی جگہ ہوگی۔ خواتین و حضرات، اس کے برعکس ہمارے ہاں ہر وقت امریکہ سے خطرہ، امداد کا خطرہ اور قرضوں کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ دنیا کو اسلام سے خطرہ نہیں بلکہ منافقین کو امداد نہ ملنے کا خطرہ ہے۔ اس ویڈیو کے اختتام پر ہم بس یہی کہیں گے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور سیدھی راہ پہ چلائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خواتین و حضرات، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور نئی آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔